نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر رواہ النسائی۔ عزیزان گرامی، درس حدیث کے اس سبق میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں بنیادی طور پہ ہم ایسی احادیث کو تلاش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جن احادیث میں 3 باتوں کا ذکر ہو۔ وہ 3 باتیں اخلاقیات کے اعتبار سے ہوں، معاشرت کے اعتبار سے ہوں، تمدن کے اعتبار سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے جس حدیث میں آپ سرکار نے 3 باتوں کا اہتمام کیا ہے، ہم وہی 3 باتیں یعنی ایسی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس مختصر مجلس میں ہم آپ کے سامنے جو حدیث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جنت وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جس جنت کا دروازہ اگر کھولا جائے گا تو آمنہ کے لال کے کہنے پہ کھولا جائے گا۔ اس جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا تو آمنہ کے لال کی سفارش کے ذریعے ہی داخل ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مشفق اور شفیق نبی جو اپنی امت کے خیر خواہ ہر وقت اس کوشش اور تمنا میں رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ کیسے کسی اپنے امتی کو جنت سے باہر نکالنے کی تمنا کرتے ہو، لیکن آپ کی تمنا تو یہی تھی کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں چلا جائے، لیکن آپ سرکار نے اس بات کی خبر دے دی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنی اس خصلت کو، اس برائی کو چھوڑ دیں، پھر ممکن ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا فرما دے۔ لیکن اگر یہ خامیاں ان کے اندر ہوں گی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ سرکار خبر دے رہے ہیں کہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو آج کے اس معاشرے میں یہ بات ہم اپنے معاشرے میں ایسے افراد کو عام دیکھتے ہیں
تو ہم درد دل سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں تمام اپنے بھائیوں سے کہ ان اوصاف مذمومہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، منان، ایسا شخص جو کسی پہ احسان کر کے احسان جتانا شروع ہو جائے۔ احسان کرنا یہ ایک مومن کی شان ہے، لیکن احسان اگر کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی آدمی کسی دوسرے پہ احسان کر کے اگر جتلائے تو اللہ پاک نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ احسان کرے ہی نہ۔ اگر احسان کر کے پھر جتلانا ہے تو یہ تو ایسا گویا کہ عیب ہے، ایسی بری بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو جائے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں پہ احسان بھی کریں، اور احسان اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ احسان کرنے کے بعد احسان کبھی بھی نہ جھتلائیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات پہ عمل کی توفیق دے۔ دوسرا آدمی جس کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کے داخلے سے محروم قرار دیا ہے، وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو یہ بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے۔ تو میں درد دل سے اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے دوست و احباب سے، اپنی ہمشیراؤں سے، اپنے معاشرے کے ہر فرد سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کیجیے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجیے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا بد نصیب آدمی پھر جنت میں جانے کی امید نہ کرے۔ میں محمد زبان نبوت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار اور فرما بردار بنائے۔ تیسرا وہ بد نصیب ہے جو ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے آدمی کو بھی جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں نشہ آور چیزیں، مشروبات، دیگر چیزیں جن کے نام بدل کے ایک مسلمان ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یاد نہیں ہے، تو یہ ناچیز آپ حضرات کی خدمت میں اللہ کے سونے محبوب کا یہ فرمان اس غرض سے پیش کر رہا ہے، اگر ہمیں یاد نہیں تھا تو میں یاد دلا رہا ہوں کہ میرے بھائی نشہ آور چیز پینے سے، نشہ آور چیز کو بیچنے سے، نشہ آور چیز کو خریدنے سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے۔ اگر کسی بھی طرح سے ہم اس کام میں ملوث ہیں تو ہم بھی گناہ گار ہیں، لیکن جو شخص ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتا ہے وہ شخص کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نشہ آور چیزوں سے بھی محروم فرمائے۔ یہ تین باتیں بہت اہم ہیں جو معاشرے میں ہماری ضرورت ہیں۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں اور جہنم سے، اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔